السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان میں کرنے والے 4 نہایت اہم کام۔ اگر ان 4 کاموں کو میں اور آپ ہم سب انسان کر لیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا اور ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، ہم انسان فطرتی طور پر کمزور ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم سے غلطیاں اور گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ 2 مہینے ماہ شعبان اور ماہ رمضان رحمتوں والے، برکتوں والے اور بخشش والے ہیں۔ اس لیے ان 2 مہینوں میں خاص طور پر شعبان کے اندر یہ 4 کام ہر مسلمان مرد عورت کو ضرور کرنا چاہیے تاکہ ہماری سابقہ زندگی کی غلطیوں، کوتاہیوں اور سرزد ہونے والے گناہوں کی بخشش کا سبب بن سکے۔ تو محترم ناظرین، ماہ شعبان میں پہلا کام جو آپ نے اور میں نے، ہم سب نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے کہ یا اللہ پاک، ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے، ہمارے گناہوں سے بڑی ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ جو ہم نے زندگی میں غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں، اپنے کیے پر شرمندہ ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ بے شک آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں جو ہمیں معاف کر سکے۔ یا اللہ پاک، ماہ شعبان برکتوں والا مہینہ ہے۔ پورا سال ہمارے دل جو غافل رہے ہیں، غفلت بھری زندگی جو ہم نے گزار چکے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ماہ شعبان اور ماہ رمضان اور آنے والے بقیہ زندگی کو قیمتی بنا دے۔ قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ماہ شعبان میں برکت کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے بھی برکت کی دعائیں کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں، اس لیے کہ جو آدمی دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ لوگوں کو اپنے لیے دعا کے لیے کہیں اور آپ خود کسی اور کے لیے دعا کریں۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے برکتیں مانگیں۔ اے اللہ، ہمیں اس مہینے کی جتنی بھی برکتیں ہیں ہمیں ان سے محروم نہ رکھنا، بلکہ وہ ساری برکتیں ہمیں عطا فرما جو اس مہینے کے اندر ہے۔ تو محترم ناظرین، ماہ شعبان میں دوسرا کام جو آپ نے اور ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی کثرت، اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کثرت سے روزے رکھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزے زیادہ تر اس مہینے میں ماہ شعبان کے ہوتے تھے۔ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر موت کے فرشتے کو ان تمام لوگوں کے نام دیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اس سال مرنا ہوتا ہے، تو روزوں کا اہتمام کریں۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کے اندر تیسرا کام جو میں نے اور ہم سب نے کرنا ہے کہ ماہ رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ ماہ رمضان کے لیے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو تیار کریں۔ تیاری کیسے؟ کہ اس مہینے کے اندر آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھیں تو آپ روزوں کے عادی ہو جائیں گے، عادت بن جائے گی۔ جیسے ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، ثواب کمانے کا مہینہ ہے، تو اس لیے شعبان کے مہینے ہی سے ثواب کمانا شروع کر دیں۔ غریب لوگوں کے اوپر خرچ کریں، صدقہ کریں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ویسے تو پورا سال یہ کام کرنا چاہیے، لیکن ماہ رمضان کی وجہ سے، رمضان کی برکتوں کی وجہ سے اس مہینے کے اندر نیکیوں والے کام زیادہ سے زیادہ شروع کر دیں، اور ان کاموں کی وجہ سے آپ کی رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کے اندر چوتھا کام ہم سب نے جو کرنا ہے کہ وہ شب برات کی عبادت ہے۔ شب برات شعبان المعظم کے مہینے کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کی فضیلت حدیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مشرک اور بغض رکھنے والوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح بیان فرمایا گیا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کی طرف ہر اس جاندار کی روح قبض کرنے کی وحی بھیجتے ہیں جن کے مرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ کیا جاتا ہے، یعنی ان تمام جانداروں کی روح کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے اس سال میں فلاں کی روح قبض کرنی ہے، ایسے تمام نام دیے جاتے ہیں۔
تو جب اس رات کو آپ عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ ہوں گے، تو آپ کا بھی اس حال میں نام آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ اور اسی طرح شب برات کے اندر نیکی کے کام کریں۔ آپ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اٹھ کر عبادت کریں، جتنا چاہیں آپ نوافل پڑھیں۔ اس رات کو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں زیادہ نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب ٹو مفتی اکمل مجاہد online and press the bell icon for more videos.